مناسک حج کی ادائیگی مینا میں روح پرور مناظر، ہر طرف لبیک اللہم لبیک کی صدائیں۔ عازمین 9 ذی الحج کو حج کے رکن اعظم وقوف کے لیے میدان عرفات روانہ ہوں گے۔ خطبہ حج سننے کے بعد ظہر عصر کی دونوں نمازیں قصرا ادا کریں گے۔ جمعۃ المبارک کے 10 ذی الحج کو نماز فجر پڑھیں گے اور پھر وقوف مزدلفہ کے بعد مینا پہنچیں گے۔ حجاج بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں گے اور قربانی کریں گے۔ عید الاضحیٰ مویشی منڈیوں کی رونقیں عروج پر جا پہنچی۔ منڈیوں میں قربانی کے جانوروں کی بھرمار، بیپاری مناسب دام نہ ملنے پر پریشان، خریداروں کو سستے اور خوبصورت جانور کی تلاش۔ شاہپور کانجرا مویشی منڈی میں 3.5 من وزنی بچڑے کی قیمت 3.5 لاکھ روپے سے زائد ہے۔ شہری کہتے ہیں جو جانور پسند آتا ہے وہ بجٹ میں نہیں آ رہا، مناسب قیمت میں جانور مل جائے تو خرید لیں گے۔ ای کیٹل مارکیٹ ایپ اور ویب پورٹل کے ذریعے گھر بیٹھے قربانی خریدیں۔ پنجاب بھر میں آن لائن رجسٹریشن کروا کر جانور کی خرید و فروخت کی سہولت۔ جانوروں کی تصویر، ویڈیوز، وزن اور قیمتوں کے بارے میں تفصیلی معلومات سسٹم میں موجود۔ چیئرمین PITB فیصل یوسف کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے شہریوں کے لیے وقت اور فیول دونوں کی بچت ہوگی۔ مہنگائی کے باعث مویشی منڈیوں میں تیزی، منڈیوں میں جانور زیادہ، خریدار کم۔ مناوا مویشی منڈی میں لاہور قلندر نامی بیل کی دھوم، خریداروں کی جانب سے لاہور قلندر نامی بیل خریدنا پہلی چوائس۔ مالک نے بھی 45 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کر دی۔ بقر عید پر قیمت کم پر بہترین جانور لانے کا مشن، مویشی منڈیوں میں گہما گہمی۔ شاہپور کانجرا مویشی منڈی میں آسٹریلین نسل کے بچڑے توجہ کا مرکز، مالک نے خوبصورت جوڑی کی 30 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کر دی۔ عید کی تیاریوں میں ننھے بچے سب سے آگے۔ مناوا کی مویشی منڈی میں بچے والدین کے ہمراہ اپنے پسند کے جانور خریدنے پہنچ گئے۔ والدین کے ساتھ مویشی منڈی آتے ہیں، جانوروں کو خوب پیار کرتے ہیں۔ بچوں کے والدین سے ڈیمانڈ، کسی کو بکرا چاہیے تو کسی کو بیل۔ بچوں کا کہنا تھا جانور خرید کر خوب خدمت کریں گے، پھر سنت ابراہیمی ادا کریں گے۔ مہنگائی مافیا کا کمائی سیزن عروج پر۔ قربانی کے جانور کا گوشت بنانے کے لیے چھریوں، ٹوکے اور مڈھیوں کی قیمتیں بھی آسمان پر۔ شہریوں کے لیے سنت ابراہیمی کی ادائیگی بھی امتحان بنا دی گئی۔ چھری تیز کروانے کے 100 سے 200 روپے تک وصول کیے جا رہے ہیں۔ مارکیٹ میں نئے ٹوکے کی قیمت 2000 سے بڑھ کر 3200 روپے تک جا پہنچی۔ لکڑی والی مڈھی 100 روپے فی کلو کے حساب سے بیچی جا رہی ہے۔ عید قربان پر لاہور شہر کا صفائی پلان تیار۔ جانوروں کی آلائشوں کے لیے 15 لاکھ ماحول دوست بیگز تیار۔ 300 صفائی ماڈل کیمپس، 104 عارضی کلیکشن پوائنٹس، 4 ڈمپنگ سائٹس فعال ہوں گی۔ افسران سمیت 15,000 سینیٹری ورکرز، ڈرائیورز اور سپورٹ سٹاف کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی۔ ضلعی انتظامیہ کا غیر قانونی مویشی منڈیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ 16 سیل پوائنٹس کو ہٹا دیا گیا، 7 مقدمہ درج۔ ڈپٹی کمشنر سید موسیٰ رضا بولے غیر قانونی مویشی سیل پوائنٹس کی ہرگز اجازت نہیں۔ تمام مویشی منڈیوں میں شہریوں کو بہترین سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ اوور چارجنگ سمیت ہر قسم کی خلاف ورزی پر کارروائی کی جا رہی ہے۔ عید الاضحیٰ پر عوام کو بہترین سہولیات فراہم کرنے کا مشن۔ واسا کے تمام آپریشنل سٹاف کی چھٹیاں منسوخ۔ سٹاف 3 شفٹوں میں 24 گھنٹے ڈیوٹی سر انجام دے گا۔ عید پر ٹیوب ویل ٹائمنگ کے دوران صارفین کو بلا تعطل پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ ریلوے مسافروں کے لیے ریلیف۔ عید الاضحیٰ کے تینوں روز کرایوں میں 20% رعایت کا اعلان۔ رعایت صرف کرنٹ بکنگ پر دستیاب ہوگی۔ اس سہولت کا اطلاق عید اسپیشل ٹرینوں پر نہیں ہوگا۔ رعایت پاکستان ریلویز کے زیر انتظام چلنے والی تمام ٹرینوں اور تمام کلاسز پر لاگو ہوگی۔ اپنوں کے ساتھ عید منانے کی تیاری۔ عید پر آبائی علاقوں میں جانے کے لیے پردیسیوں کا بس اڈوں پر رش لگ گیا۔ لاہور راولپنڈی کا کرایہ 1550 روپے مقرر، پشاور کا کرایہ 1835، فیصل آباد 750، ملتان کا 1500 روپے ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے گاڑیوں پر نمایاں جگہ پر کرایہ نامہ آویزاں کرنے کی ہدایت۔ بلدیہ عظمیٰ لاہور کے بجٹ 2025-26 کا تخمینہ 17 ارب 80 کروڑ ہوگا۔ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام 1 ارب 37 ارب کے ورک آرڈر کی باقاعدہ منظوری بجٹ کا حصہ۔ شہر میں نئی ترقیاتی اسکیموں کے لیے 3 ارب روپے مختص کیے گئے۔ غیر ترقیاتی بجٹ کا حجم 13 ارب روپے رکھا گیا۔ سرکاری عمارات کی تزئین و آرائش کے لیے 20 کروڑ، اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب کے لیے 70 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں۔
اسلام آباد روانگی سے قبل صدر مملکت کی گورنر ہاؤس میں اہم ملاقاتیں۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر، پی 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 کے سیکرٹری اطلاعات ندیم افضل چند، سابق ایم پی اے ثانیہ کامران، عائشہ چودھری اور پارٹی کارکنان نے ملاقات کی۔ ملکی سلامتی آپریشن بنیان و مرصوص اور پارٹی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں وومن ونگ پنجاب کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی۔ صدر مملکت سے پیپلز پارٹی پنجاب کے سابق صدر مرحوم شیخ رفیق کی فیملی بھی ملی۔ مرحوم شیخ رفیق کی پارٹی خدمات پر خراج عقیدت پیش کیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو سینٹرل پنجاب میں بہتر پوزیشن پر لانے کی کوشش کریں گے۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین کا پاکستان نیوی وار کالج لاہور کا دورہ۔ کمانڈر سینٹرل پنجاب کمانڈنٹ پی این وار کالج ریئر ایڈمرل جواد احمد سے ملاقات۔ نیوی کے پیشہ ورانہ امور اور سرمایہ کاری کے مواقع پر بات چیت۔ صوبائی وزیر چودھری شافع حسین کا کہنا تھا کہ پاکستان نیوی ہماری سمندری حدود کی محافظ ہے۔ صوبائی وزیر قانون ملک صہیب احمد برت سے وکلاء کی ملاقات۔ 11 تحصیل بار ایسوسی ایشنز کو مجموعی طور پر 3.25 کروڑ روپے کی گرانٹ دی۔ پنجاب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ فی تحصیل بار کو 25 لاکھ روپے گرانٹ دی گئی۔ مقامی ایم پی ایس کی موجودگی میں بار صدور جنرل سیکرٹریز کو چیکس دیے گئے۔ اب بغیر ثبوت چلان نہیں ہوگا۔ ٹریفک وارڈنز کے یونیفارم کے ساتھ باڈی کیمرے لگائے جانے کے عمل کا آغاز۔ سی ٹی او ڈاکٹر اطہر وحید کے مطابق ابتدا میں مال روڈ پر تعینات ٹریفک وارڈنز کو باڈی کیمز لگائے گئے ہیں۔ دوران ڈیوٹی کار سرکار میں مداخلت کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی میں کیمروں کی ویڈیو مددگار ثابت ہوگی۔ عید قرباں پر گراں فروشوں پر شکنجہ سخت کرنے کا پلان تیار۔ سیکرٹری پرائس کنٹرول اینڈ کموڈیٹیز مینجمنٹ ڈاکٹر احسان بھٹا کی زیر صدارت اجلاس۔ محکمہ فوڈ کین کمشنر اور مارکیٹ کمیٹیوں کے افسران کو مانیٹرنگ سخت کرنے کی ہدایت۔ ڈاکٹر احسان بھٹا بولے، سبزی اور فروٹ منڈیوں میں سپلائی اور صفائی کے انتظامات کی بھی نگرانی کی جائے۔ اشیاء خرونوش کی قیمتوں کو مانیٹر کرنے کے لیے اسپیشل مانیٹرنگ یونٹ تشکیل دیا جائے۔ جعل سازی کرنے والوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی ہوگی۔ عید الاضحیٰ کی آمد، برائلر گوشت کی قیمت کا تعین نہ ہو سکا۔ مرغی کا گوشت 560، صافی گوشت 650 روپے کلو تک بکنے لگا۔ مارکیٹ میں زندہ برائلر 400 روپے فی کلو تک سپلائی کیا جا رہا۔ انڈوں کی کھپت کے مقابلے میں سپلائی بدستور متاثر۔ فارمی انڈے 1 روپے فی درجن مہنگے، قیمت 313 روپے ہو گئی۔ مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 9270 روپے میں فروخت۔ اسپیشل فوڈ سیفٹی ٹیموں کی مویشی منڈیوں میں فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ۔ 815 فوڈ پوائنٹس اور سٹالز کی چیکنگ۔ 24 کو بھاری جرمانے عائد، 215 کو اصلاحی نوٹس جاری۔ 678 لیٹر ناقص کولڈ ڈرنکس، بھاری مقدار میں زائد المیعاد اشیاء تلف۔ ڈی جی عاصم جاوید کا کہنا تھا قوانین کی خلاف ورزیوں پر پوائنٹس کو جرمانے عائد کیے گئے۔ منڈیوں میں مویشی پال حضرات اور خریدار شہریوں کی صحت کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ ترک کمپنی کی پاکستان میں سرمایہ کاری روکنے کی کارروائی کا کالعدم قرار۔ ہائی کورٹ کی سیکرٹری بلدیات کو فریقین کو سن کر معاملہ 14 روز میں نمٹانے کی ہدایت۔ جسٹس جواد حسن نے ریمارکس دیے کہ معاہدے کی تکمیل سے لوگوں کے معاشی اور سماجی ترقی کو تقویت ملے گی۔ ترکی نے بھارت کے ساتھ جنگ میں پاکستان کی ہر سطح پر مدد کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم ترکی کا دورہ کر چکے ہیں۔ وہاں کی سرمایہ کاری روکنا مناسب نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ٹرانسپورٹ سسٹم کے لیے اہم فیصلہ۔ دہائیوں سے پبلک ٹرانسپورٹ سے محروم اضلاع کی بھی سنی گئی۔ مخصوص اضلاع کے بجائے پورے صوبے میں الیکٹرک بسیں چلیں گی۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کو 500 کی بجائے 1100 الیکٹرک بسیں خریدنے کا ٹاسک سونپ دیا۔ وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان کا کہنا ہے کہ چھوٹے شہروں میں پبلک ٹرانسپورٹ کے مسائل زیادہ ہیں۔ پی ڈی ایم اے نے سولر پینلز کی تنصیب بارے گائیڈ لائنز جاری کر دیں۔ سولر سسٹم کی تنصیب صرف اے ای ڈی بی سے منظور شدہ ماہرین سے کرائی جائے۔ یالہ باری سے بچاؤ کے لیے ہائی امپیکٹ ریٹنگ والے سولر پینلز منتخب کیے جائیں۔ اسکولوں، ہسپتالوں اور دفاتر میں پہلے سے نصب سولر سسٹم کا فوری جائزہ لینے کی ہدایت، مراسلہ جاری۔ غیر رسمی اسکولوں میں موسم گرما کی تعطیلات کا اعلان۔ غیر رسمی اسکولوں میں تعطیلات کا آغاز 10 جون سے ہوگا۔ موسم گرما کی تعطیلات 30 جون تک جاری رہیں گی۔